الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أما بعد سوالات کچھ نقل کیے جا رہے تھے تو انہی سوالات کے ذیل میں ایک سوال یہاں بھی نقل کیا جا رہا ہے۔ یتیم ان کو کہتے ہیں جن کے سر سے باپ کا سایہ کم عمری میں اٹھ گیا ہو، وہ چھوٹے بچے جو اپنے والد کے سائے سے محروم ہوں ان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ شریعت نے یتیموں کے سلسلے میں بڑی تاکید بھی کی ہے۔ عام طور پر جاہلیت میں یتیموں کے حقوق کو دبایا جاتا تھا اور ان کے ساتھ انتہائی گھٹیا سلوک کیا جاتا تھا۔ معاشرے میں ان کو کوئی وزن نہیں دیا جاتا تھا، ان کا مقام نہیں دیا جاتا تھا۔ تو شریعت نے اس سلسلے میں بڑی تاکید کی اور خاص طور پر یتیم کا جو مال تھا اس کا ولی یا اس کا جو ذمہ دار ہوتا تھا وہ اس میں خرد برد کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اپنی منمانی ان میں تصرف بھی کرتا تھا۔ تو شریعت میں اس سلسلے میں بڑی تاکید کی گئی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہا کہ مال یتیموں کے مال کے قریب بھی مت پھٹکنا، البتہ اگر مال میں کوئی تصرف کرنا ہے تو بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ اور کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو ناحق غلط طریقے پر یتیموں کے مال میں تصرف کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کا لقمہ ٹھونستے ہیں۔ تو اس طرح کی جب آیتیں نازل ہوئی تو وہ لوگ جو یتیموں کی کفالت کرنے والے تھے وہ پریشان ہو گئے، اور جو یتیم گھر میں رہتا تھا اس کا کھانا بھی وہ الگ سے اس کے مال سے پکانے لگے۔ اپنے مال کے اندر اس کے مال کا اس کے حصے کا کھانا بھی شامل کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، احتیاط کرنے لگے۔ تو اس سلسلے میں ان کو تکلیف بھی ہونے لگی۔ ایک گھر والوں کا کھانا الگ سے پک رہا ہے، یتیموں کا کھانا الگ سے پک رہا ہے، اور اس میں مال کا ضیاع بھی ہو جاتا ہے۔ بچہ کھانے سے انکار کر دیا یا کھانا بچ گیا تو وہ ضائع ہو جاتا تھا، کوئی کھاتا نہیں تھا۔ ایسے ہی دوسرے جو مال کے تصرفات تھے، کاروبار کرنا ہو یا دوسرے کسی طریقے مد میں اس کو استعمال کرنا ہو، اس میں بھی بڑی پریشانی ہونے لگی، یہ الگ وہ الگ۔ تو جو یتیموں کے کفیل ہوتے تھے انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح سے تو ہمیں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، گھر میں کھانا پکانے میں بھی تکلیف ہے، کاروبار میں بھی ان کا الگ ان کا الگ، دو طرح سے ہمیں مشقت جھیلنی پڑ رہی ہے، تو ہم اس سلسلے میں کیا کریں؟ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کو نقل کر کے جواب دیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیموں کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہا کہ ان کی مصلحت کو اختیار کرنے میں خیر ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجمل یا مختصر اور جامع جواب دیا۔ کہا کہ آپ یتیموں کے مال کے ذمہ دار ہیں، تو یتیموں کے مال میں تصرف کرتے وقت، اس کے استعمال کرتے وقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے لیے بھلائی کس میں ہے۔ آپ اپنے کاروبار کے ساتھ ان کے مال کو شامل کر کے اس میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں خیر ہے، یا ورکنگ پارٹنر کے طور پر ان کے مال میں آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں
اس میں خیر ہے، یا الگ سے اور کہیں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس میں خیر ہے۔ اسی طرح سے گھر میں کھانا پکانا ہے، الگ الگ پکانے میں خیر ہے یا ملا کر پکانے میں خیر ہے؟ کیا بہتر ہے؟ ان کے لیے بہتر کیا ہے؟ ان کی مصلحت کس میں ہے؟ اس کے لیے آپ سوچا کریں، اور ان کی مصلحت کو سامنے رکھ کر جو بھی آپ تصرف کریں گے اس میں بھلائی ہے۔ تو سامنے والے یتیموں کا فائدہ کس میں ہے، ان کے لیے سہولت کس میں ہے، ان کے لیے آسانی کس میں ہے، یہ دیکھ کر اگر آپ ان کے مال میں تصرف کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کہا قل اصلاح لہم خیر، اصلاح کہتے ہیں بہتر طریقے پر کسی چیز کو استعمال کرنا۔ کہا کہ ان کی اصلاح کے لیے، ان کے لیے بہتر جو چیز ہے وہ اس طرح سے تصرف کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، خالط یخالط کے معنی آپس میں گھل مل، ایک دوسرے کو ملانا۔ اگر آپ ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے تو وہ تو تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی آپ کھانا پکانے میں یتیموں کے مال کا حصہ اور اپنا مال کا حصہ دونوں شامل کر کے آپ بنائیں گے تو تمہارے بھائی ہیں۔ اگر آپ ان کا کم اور اپنا زیادہ استعمال کریں تو بہت بہتر ہے۔ اگر کہیں اونچ نیچ ہو، جب ہو بھی جائے جان بوجھ کرنے انجانے میں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو بھائی بھائی کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے اس طرح سے سلوک کیجئے۔ کاروبار میں بھی آپ ان کو کاروبار، ان کے مال کو اپنے کاروبار میں شامل کر کے آپ کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، آپ ان کو اپنے ساتھ شریک کرو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ پھر اللہ نے کہا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں اور اصلاح کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یعنی کون صحیح نیت سے ان کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے اور کون اس مال کو غلط استعمال کر کے اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، دونوں کی نیتوں سے اللہ واقف ہے۔ تو آپ کی نیت صحیح ہے، اچھے جذبے سے آپ ان کے مال کو ملا کر کاروبار کر رہے ہیں، یا گھر میں کھانا پکانے میں ان کے ساتھ ان کے مال کو بھی اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے ساتھ ساتھ پکا رہے ہیں، تو آپ کی دل کی نیت اگر اچھی ہے تو اللہ جانتے ہیں، نیت بری ہے تب بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے کہا واللہ یعلم المفسد من المصلح، فساد کرنے والا اور اصلاح کرنے والا ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، شاء کے معنی چاہنا، اعنت معنی مشقت میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، یعنی تمہیں کہتا کہ ان کا الگ کرنا چاہیے، تمہارا الگ، ان کا کھانا الگ پکائیے، تمہارا الگ پکائیے، تو اس سے تمہیں تکلیف ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے ہیں، لوگوں کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ لوگوں کے لیے کیا سہولت، کیا آسانی ہے وہ اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے آپ کہا کہ آپ ان کی بھلائی کے سلسلے میں جو بھی کر سکتے ہیں کیجئے، اور اپنے ساتھ شامل کر کے ان کے سلسلے میں تصرف کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈالتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے کوئی حکم سختی سے نہیں دیا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست اور غلبے والے ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں ڈالنے والا حکم دیتا تو اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے حکیم ہیں، بڑے عزیز ہیں، ہر چیز پر غالب ہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے آپ کو سہولت کے ساتھ کرنے کے لیے کہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں۔ بہرحال یتیم کے مال کے سلسلے میں جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ان کے بھلے کو سوچ کر ہم ان کے مال میں تصرف کریں، اس کا خیال رکھا جائے، یہ اس آیت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔